قرار دیا۔ ڈرو اس اللہ سے جس کے بارے میں قیامت میں پہلا سوال ہوگا، اور رشتہ دار، تو رشتہ دار اور اللہ کے بارے میں سوال، یہ دو کو برابر قرار دیا۔ اور میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کے بارے میں سوال سے مطلب ہے نماز کے بارے میں۔ اب یہ جو دعویٰ میں نے کیا اس کے لیے بھی دلیلیں ہیں، وقت نہیں۔ چنانچہ بہت ہی مشہور ہمارے یہاں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، اول ما سئل بہ العبد الصلاۃ، قیامت میں پہلا سوال جو ایک بندے سے ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، پہلا سوال۔ ہر ایک کو معلوم ہے، بہت ہی مشہور حدیث ہے، لیکن اس کے ساتھ برابر سے جس چیز کو رکھا گیا، دونوں میں آخر ربط کیا ہے، دونوں کی میچنگ کیسے بن رہی؟ حدیث ثقلین میں دو چیزوں کو رکھا گیا، بالکل اظہر من الشمس و ابین من الظہر، بالکل واضح کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، اہل بیت قرآن سے الگ نہیں۔ یہاں جو دو چیزیں ملائی گئی ان کے درمیان ربط کیا، بلکہ ہمارا اور آپ کا تجربہ یہ ہے کہ عام طور پہ یہ دو چیزیں ایک ساتھ نظر بھی نہیں آتی ہیں، اور یہ وہ خرابی ہے جس کو روایتوں میں بار بار بیان بھی کیا گیا، اور آخری زمانے کے حوالے سے دجال کی ایک تشریح یہ بھی ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں تو یہ دو چیزیں بظاہر ایک دوسرے سے ٹکراتی نظر آتی ہیں کہ بھئی کیا میں جملہ کہہ کیا رہا ہوں؟ وہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں عام طور پہ وہ بد اخلاق ہوتے ہیں، مغرور ہوتے ہیں، باقی حقوق الناس کی جانب سے لاپرواہ ہوتے ہیں، سب نہیں، لیکن ایک عام سا ایسا تاثر بن گیا جس کے نتیجے میں نماز نہ پڑھنے والے بعض اوقات نمازی کو طعنہ بھی یہی دیتے ہیں۔ بات بہت لمبی ہوگی، پیغمبر کی حدیث، یا رسول اللہ یہ ہمارے محلے کی دو عورتوں میں سے آپ کسے زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں؟ بات چل رہی ہے مسجد النبوی میں، تذکرہ ہو رہا، چھوٹا سا مدینہ ہے اس زمانے میں، تب وہ اس محلے کے کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، رسول اللہ بھی ان کے ساتھ، آپ کسے بہتر سمجھتے ہیں؟ کون سی دو عورتیں؟ پتہ چلا کہ اس محلے میں ایک ایسی عورت رہتی کہ اللہ نے اس کی نماز، ایسی نمازی عورت کم از کم پیغمبر کے زمانے کے مدینے میں اس وقت تک نہیں تھی۔ پیغمبر کے زمانے کے مدینے میں نماز کا شوق بہت زیادہ، مگر یہ سب سے آگے نکل گئی۔ البتہ بہت ہی بد اخلاق، ذرا ذرا سی بات پہ پڑوسیوں سے لڑنے والی، خاندان سے کٹی ہوئی، نماز اور نماز کی فکر۔ اب میں کوئی ایسا جملہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ نماز کی توہین ہو یا موضوع بہت بڑھ گیا۔ اور اسی محلے میں ایک اور عورت بھی، وہ صرف واجب نماز پڑھتی۔ کل کی مجلس کے شروع کا اصول، رسول اللہ کے زمانے میں خالی واجب نماز پڑھنے والے کو بے نمازی سمجھا جاتا تھا۔ بھئی یہ کیا تم نے نماز پڑھی ہے تو تم کو پڑھنا ہی ہے، یہ تو لازم ہے۔ جیسے آج اگر کوئی مسلمان خالی کلمہ پڑھے تو یہ کوئی کارنامہ نہیں سمجھا جائے گا، کوئی عبادت نہیں سمجھی جائے گی۔ کہ اگر کوئی کہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، بھئی یہ تو اسلام کا پہلا تقاضا، کلمہ تو پڑھنا ہی ہے، کلمے کے علاوہ بتاؤ کیا عبادت کر رہے؟ یہ سوال اس وقت واجب نماز اور واجب روزے والوں سے لوگ کرتے۔ آخری زمانے میں ایسا نہیں، رشید حجری نے کچھ سوچ کے وہ جملہ کہا تھا، آج تو خالی واجب نماز پڑھ لے، بہت بڑا جہاد ہے اور بہت زیادہ اجر ہے۔ نماز کل کی مجلس بہت جلدی میں ختم کرنا پڑی تھی، تو جو میں نے نماز کی اپنے الفاظ میں ایک تشریح کرنا چاہی تھی، اس کا نتیجہ بھی نکالنا، تو صرف وقت پورا ہو گیا تو جلدی سے نماز کے سلام پہ میں پہنچ گیا۔ ابھی نتیجہ تو نماز رسول اللہ کے زمانے میں 17 رکعت نماز پڑھنے والے کو لوگ نمازی سمجھتے ہی نہیں۔ تو یہ ایک عورت ہے، لیکن ویسے بڑی خوش اخلاق ہے، ہر ایک کی پریشانی میں کام آنے والی،
ہر ایک سے تعلقات، ہر ایک سے مطلب نامحرم مرد نہیں، تعلقات کو بنا کے رکھنے والی عورت کی جو سب سے بڑی خوبی مانی گئی، خاندان کو جوڑ کے رکھنے والی ہے۔ خاندان کو توڑنا بھی عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، خاندان کو جوڑنا بھی عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو اب یہ بات کل سے شروع ہوگی، آج نہیں، لیکن اختلاف ہو گیا لوگوں میں کہ پہلی عورت جو اتنی نماز پڑھتی ہے وہ بہتر ہے، یا دوسری عورت جو بس اتنی کم نماز پڑھتی ہے کہ آج کے زمانے میں کارنامہ ہو، اس زمانے میں وہ بے نمازی۔ پیغمبر نے جو جواب دیا وہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ کہا کہ پہلے تو یہ بتاؤ تم لوگوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا۔ ملا احمد نراقی معراج السعادہ میں یہ روایت نقل کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بتاؤ تم لوگوں کی عقل کو کیا ہو گیا۔ یا رسول اللہ، اس سے ہماری عقل کا کیا تعلق؟ کہا کہ مقابلہ اس طرح نہیں ہوتا، ایک جنتی اور ایک جہنمی کا تم موازنہ کر رہے ہو۔ دو جنتی ہو تو یہ پوچھا جا سکتا ہے ان میں بہتر کون ہے۔ بہتر کا لفظ وہاں پہ آتا ہے جب دونوں ٹھیک ہو، دونوں میں سے زیادہ اچھا کون سا۔ لیکن اگر ایک طرف جنتی ہے ایک طرف جہنمی ہے تو اس میں یہ کہنا کہ بہتر کون ہے، یہ خود خلاف عقل ہے۔ اب مجمع چونکا، آپ نہیں چونکے، وہ مجمع چونکا، اس کے لیے نئی بات تھی۔ یا رسول اللہ، اس میں جہنمی کون ہے؟ کہا جو اپنی کثرت نماز پر اتنا غرور کرتی ہے کہ نہ اس کا اخلاق صحیح ہے، نہ اس کا خاندان سے کوئی تعلق رہا، نہ پڑوسیوں کا حق ادا کرے۔ تو اب اس قسم کی روایتیں ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ پیغمبر کے زمانے کی ہے، پیغمبر سے پہلے کی بھی ہے۔ داؤد نبی پہ جو وحی آئی، اب کتنے روایتیں میں پڑھوں تو موضوع میرا کہاں سے کہاں چلا جائے گا، اور بچہ بھی مجھے نظر آ گیا۔ خیر، تو وہ تو اب دیکھیں کہ آگے کہاں موقع ملتا۔ نماز جہاں زیادہ ہوگی وہاں لوگوں سے تعلقات، لوگوں کے حقوق، بلکہ ہمارے ہاں پاکستان میں تو ایک محاورہ چلتا ہے، جو حقوق اللہ ادا کرتے ہیں وہ حقوق الناس میں کمزور ہیں، جو حقوق الناس میں بہت آگے، وہ حقوق اللہ